خطیب اور بہت بڑے عالم کا خطاب سماعت کیا ہے۔ میں ناچیز نکما جی ٹھیک ہے آپ کی بارگاہ میں سر کے بل چال کے حاضر خدمت ہوں۔ گفتگو کے لیے جس آیت مقدسہ سے استفادہ کر رہا ہوں وہ سورہ یوسف سے ہے۔ 3-4 بندوں نے سورہ یوسف کا نام سن کے سبحان اللہ کہا، بڑا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا ہے۔ پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کر رہا ہوں یہ سورہ یوسف سے ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ سورہ یوسف قرآن حکیم کا 12 نمبر سورہ ہے، اور جو آیت مجھے اس وقت گفتگو کے لیے یاد آ رہی ہے وہ اس کی آخری آیت ہے، اور اس کا نمبر 111 ہے۔ یعنی سورہ کا نمبر 12 ہے اور آیت کا نمبر 111 ہے۔ اللہ جی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اللہ خوش رکھے، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دوں گا، آپ آیت کو پھر سنیں، جب آپ کو سننا آ جائے گا تو پھر میں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، بیٹا شہزادوں میری طرف دیکھو۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا، لام معنی ہے شک نہیں کرنا۔ فرمایا قد معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ فی قصصہم ان کے جو قصے ہیں نا، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کا ذکر ہے، عبرۃ لأولی الالباب وہ فضول نہیں ہوتا، عقل والوں کے لیے ان کے ذکر میں زندگی کا سلیقہ رکھا ہے۔ نہیں، افسوس مجھے آپ خاموش ہیں اس لیے کہ میں سمجھا نہیں پایا۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، مالک فرما رہے شک نہیں کرنا، ان کا ذکر، ان کے واقعات۔ اوے بیٹا، اوے بچوں، میرے بچوں اپنی باتیں چھوڑ دیں، میری طرف دیکھیں سارے۔ ان کے واقعات، ان کے قصے، ان کی جو باتیں ہیں ان میں عقل والوں کے لیے سبق ہے۔ ما کان حدیث یفترا، خبردار اگر کسی ممبر پر ان کا ذکر چھڑے تو سن کر گھر جا کے یہ نہ کہنا من گھڑت قصے سن کے آئے ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ ذکر ہی تو ہے جو ہماری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کی۔ میں آگے پڑھوں، وتفصیل کل شیء، اور ہم نے اس ذکر کو مفصل بیان کیا ہے۔ وہدی، شک نہیں کرنا ان کے ذکر میں ہدایت ہے، شک نہیں کرنا ان کے ذکر میں ہدایت ہے، شک نہیں کرنا ان کی بات میں ہدایت ہے، ان کے قصوں میں ہدایت ہے۔ ورحمتاً، شک نہیں کرنا ادھر تم نے ان کی بات چھیڑی ادھر ہم رحمت نازل کریں گے۔ ان کی بات میں رحمت ہے، ان کے ذکر میں
جس بندے نے رحمت کہا اس کے 40 گنا معاف ہو گئے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس کے 40 نیکیاں جسے چاہیے وہ کہو رحمت. نوجوانوں اپنی زبان چلاؤ اور اونچی آواز سے کہو رحمت. نہیں، ان کے ذکر میں رحمت ہے، ان کے ذکر میں اللہ برکت دے. آپ کو مزہ آ رہا ہے بھائی. ان کے ذکر میں ہدایت ہے، ان کے ذکر میں، اور ان کے ذکر میں سبق ہے، ان کے ذکر میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن کی بات ہوئی ہے، کن کا ذکر رحمت ہے، کن کا ذکر ہدایت ہے، کن کے ذکر میں سبق ہے؟ بھئی کوئی آپ میں سے جواب دے سکتا ہے کن کا ذکر رحمت ہے؟ بھئی آپ نے آیت سن لی ہے، آپ کے ساتھ سوال ہو رہا ہے کہ بھئی کن کے ذکر میں رحمت ہے؟ ہاں جی کر رہے ہیں بندے. وہ ایک آواز آئی ہے انبیاء کے ذکر میں رحمت ہے. بھئی بات یہ ہے اگر بات فقط انبیاء کی ہوتی تو الفاظ یوں ہوتے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. شک نہ کرنا ہم نے نبیوں کے ذکر کو رحمت بنایا. فرمایا نہیں، بات فقط نبیوں کی نہیں، بات تو ان کی ہے. بات لفظ کیا آیا ہے؟ ان کی. لفظ کیا آیا ہے؟ ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کی. بولو نا سارے، ہم کا معنی کیا ہے؟ نہیں، میں عرض کروں آپ یہ جو نوجوان نے کہا نا نبیوں کا ذکر رحمت ہے، اس نے ٹھیک کہا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں فوراً آیا ہے کہ بھئی سورہ یوسف ہے تو لہذا اس میں یعقوب اور یوسف کا ذکر ہے، لہذا فیصلہ دے دیا جائے کہ نبیوں کا ذکر رحمت ہے. میں منت کروں گا اس سورہ میں صرف یوسف کا ذکر تو نہیں، زلیخا کا ذکر بھی تو موجود ہے. اس سورہ میں صرف یوسف کا ذکر نہیں، وہ بچہ بھی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جس نے جناب یوسف کی عزت پر پہرا دیا تھا. بھائی ٹھنڈا بولے ہو یار. پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، اس سورہ میں وہ بچہ بھی ہے جس نے یوسف کی عزت پر پہرا دیا تھا. نہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں اس سورہ میں جناب یوسف نہیں. اللہ جی سے پوچھتے ہیں مالک کن کا ذکر رحمت ہے، کن کا ذکر ہدایت ہے، کن کا ذکر عبرت ہے؟ مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں. واذکر فی الکتاب ابراہیم، محمد جی قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں. واذکر فی الکتاب اسماعیل، محمد جی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کریں. واذکر فی الکتاب موسیٰ، محمد جی قرآن میں موسیٰ کا ذکر کریں. واذکر فی الکتاب ادریس، محمد جی قرآن میں میں 4 آیتیں پڑھ گیا ہوں، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یار. نہیں مزہ آیا؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں واذکر فی الکتاب ابراہیم، محمد جی قرآن میں ابراہیم. یا اللہ یہ بات تو نبیوں کی ہے، تو فرمایا مان جاؤ نا، نبیوں کا ذکر ہدایت ہے، نبیوں کا ذکر عبرت ہے، نبیوں کا ذکر رحمت ہے. یا اللہ منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تم اب بھی نہیں سمجھے، اگر نبیوں کے ذکر کو رحمت مان گئے ہو تو ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر یہ نبی جس کے پیچھے کھڑے ہو اس آمینہ کا لال کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہوگا. بھائی جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. مجھے سورہ مریم ہی سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم، محمد جی قرآن میں مریم کا ذکر کرو، محمد جی قرآن میں مریم کا ذکر کرو، محمد جی قرآن میں مریم کا ذکر کرو، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے کہ مریم کا ذکر ہدایت ہے، مریم کا ذکر رحمت ہے، مریم کا ذکر عبرت ہے. جب بندے یہ بات سمجھ جائیں گے کہ مریم کا ذکر رحمت ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا اگر تم مریم کے ذکر کو رحمت مانتے ہو تو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہے. بھائی جسے سمجھ آئیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. نہیں میں عرض کر رہا ہوں بات ہے ان کی. بات کن کی ہے؟ بھائی سارے بولو بات کن کی ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں مجھے یہاں سورہ
आराफ याद आ रही है, 7 नंबर सूरा है, और 176 नंबर आयत मुझे याद आ रही है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। अंदर से मेरा दिल कर रहा है मैं 175 भी पढ़ूं, 174 भी पढ़ूं, लेकिन आप चुप हैं इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। सिर्फ 176 नंबर आए, वो भी सारी नहीं पढ़ूंगा, उसके भी दरमियान में से चंद अल्फाज ले रहा हूं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फक्सुसिल कसासा, मोहम्मद जी मूसा के सहाबा का जिक्र करो। मैं फिर अर्ज करता हूं, फक्सुसिल कसासा, मोहम्मद जी मूसा के सहाबा का जिक्र करो। मोहम्मद जी मूसा के सहाबा का जिक्र करो। या अल्लाह बेनिफिट क्या होगा? फरमाया हिदायत भी मिलेगी, इबरत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी। मूसा के सहाबा का जिक्र रहमत है, मूसा के सहाबा का जिक्र रहमत है, मूसा के सहाबा का जिक्र रहमत है, मूसा के सहाबा का जिक्र रहमत है। अल्लाह जी आप समझाना क्या चाहते हैं? फरमाया तुम्हें अभी नहीं समझ आई, अगर मूसा के सहाबा का जिक्र मेरी रहमत हो सकता है तो मोहम्मद के सहाबा का जिक्र कितनी बड़ी रहमत होगा। नहीं मजा आया यार? जिसे समझ आई है खलास से सुभान अल्लाह का होगा। नहीं, मैं अर्ज करता हूं फक्सुसिल कसासा, देखो मूसा के सहाबा का जिक्र करो। हजरत मूसा के सहाबा का नहीं मजा आ रहा, हजरत मूसा के सहाबा का मालिक बेनिफिट क्या है? फरमाया लअल्लहुम यतफक्करून, बंदों की फिक्र बदलेगी, फिक्र, बंदों की फिक्र। देखो यारा इधर उधर देखो, उधर देखो, शाबाश, अफसोस है यार, देखो उधर देख लो, सारे मेरी तरफ देखो ताकि मैं आपको कुछ दे सकूं। फक्सुसिल कसासा लअल्लहुम यतफक्करून, मूसा के सहाबा का जिक्र करो ताकि बंदों की फिक्र बदले, फिक्र, ताकि बंदों की फिक्र बदले, ताकि बंदों की फिक्र बदले। इसका मतलब है मूसा के सहाबा के जिक्र को सुनकर बंदों की सोच बदलती है। मूसा के सहाबा का जिक्र सुन के बंदों की सोच बदलती है, अंदर बदलता है। अगर बंदों का अंदर मूसा के सहाबा के जिक्र से बदल सकता है तो अबू बकर के जिक्र से क्यों नहीं बदल सकता? भाई जीते रहो, जिसे समझ आ रही है बात। जब किसी का अंदर बदले तो बेनिफिट क्या होता है? अल्लाह पाक ने सूरह राद में इरशाद फरमाया, 13 नंबर सूरा है और 11 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब किसी का अंदर बदल जाए मैं उसके बाहर के हालात बदल देता हूँ। जब किसी का अंदर बदल जाए मैं अल्लाह उसके बाहर के हालात बदल देता हूँ। अब आपको समझ आ गई कि नबी के सहाबा का जिक्र बंदों के अंदर को भी बदलता है और घर के हालात को भी बदल देता है। जिसे समझ आई है बात करो। मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। देखें, मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है, 18 नंबर सूरा है और मुझे 9 नंबर आयत याद आ रही है, और ये वही आयत है करबला के बाद शाम के बाजार में नेज़े की नोक पर इमाम हुसैन ने जिस आयत को तिलावत किया, अगर आप कहो तो मैं पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर, जीते रहे, अल्लाह उम्र दराज करे आपकी। मैं दोबारा पढ़ूंगा, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। देखो ईसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो, ईसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो, ईसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो। 5-10 बंदे सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं आगे नहीं पढ़ सकता जब तक सारे एक आवाज से नहीं बोलते। मैं यही पढ़ूंगा, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। देखो ईसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो। जीते रहे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। फिर सुने, ईसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो। मालिक बेनिफिट क्या होगा? फरमाया
فرمایا بینیفٹ رحمت ہوگی، رحمت ہوگی۔ مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ اگر عیسیٰ کی امت کے سے ولیوں کا ذکر کر کے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے تو مصطفیٰ کے غوث الاعظم کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہوگا، حضرت بابا فرید کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہوگا، داتا علی حجویری کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کو۔ نہیں رکو یارا، رکو مجھے یہاں پہ سورہ مبارکہ سورہ ہود یاد آ رہی ہے، 11 نمبر سورہ ہے، 11 نمبر سورہ کی 120 نمبر آیت مجھے یاد آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کروں جی؟ نہیں جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کو۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسول، محمد جی ہم نے یہ آپ کی طرف سارے رسولوں کی جو خبریں دی ہیں نا، ہم یہ جو آپ کو موسیٰ کا ذکر سنا رہے ہیں، ہم یہ جو آپ کے موسیٰ کے ہارون کا ذکر سنا رہے ہیں، ہم یہ جو آپ کو نوح کی ذکر سنا رہے ہیں، یہ جو ہم آپ کے نوح کی کشتی کا ذکر سنا رہے ہیں، بڑی عجیب عادت ہے آپ کی، ادھر ادھر گاؤں کی طرح، یعنی گواچی گاؤں کی طرف منہ اٹھا لیتے ہو۔ یارا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میری طرف دیکھو۔ یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ نوح کا ذکر کیا ہے نا، یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ آدم کا ذکر کیا ہے نا، یہ جو سلیمان کے عاشب بن برخیہ کا ذکر نہیں کیا ہم نے آپ کے ساتھ، جی مالک فرمایا آپ اس ذکر کو آگے کر دیں، آگے۔ مالک اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، کمزور دل کو طاقت مل جائے گی، کمزور دل کو طاقت ملتی ہے، کمزور دل ہوگا تو طاقتور ہو جائے گا۔ میں کیسے آگے چلوں؟ کمزور دل اگر یہ بات سنے گا نا تو اس کا دل طاقتور ہو جائے گا۔ اچھا مالک پھر فرمایا کمزور دل طاقتور ہو جائے گا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور سنو جو یہ ذکر سنے گا وہ حق تک پہنچے گا۔ یہ ذکر بندوں کو حق تک لاتا ہے، یہ ذکر بندوں کو حق تک لاتا ہے۔ وَذِكْرَا، اور صراط مستقیم یاد کراتا ہے۔ وَذِكْرَا، صراط مستقیم۔ دیکھو میری گزارش سنو، ذکر نبیوں کا ہو رحمت ہے، سارے بولو ذکر نبیوں کا ہو، ذکر صحابہ کا ہو رحمت ہے۔ مجھے مزہ آیا اس بات کا، ذکر صحابہ کا ہو، سارے قرآن پڑھو، ذکر صحابہ کا ہو، نہیں آواز آئی، ذکر صحابہ کا ہو، ذکر آل نبی کا ہو رحمت ہے، ذکر فاطمہ الزہرا کا ہو رحمت ہے، ذکر مولا علی کا ہو تو رحمت ہے، اور ذکر غوث الاعظم کا ہو تو رحمت ہے، ذکر داتا علی حجویری کا ہو تو رحمت ہے، ذکر بابا فرید کا ہو تو رحمت، بولو میرے ساتھ، ذکر ولیوں کا ہو، ذکر صحابہ کا ہو، ذکر حضور کی آل کا ہو، ذکر سارے نبیوں کا ہو۔ دیکھو میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور میں یہاں سے ایک آیت لے رہا ہوں، سورہ نساء، سورہ انفال، 8 نمبر سورہ ہے۔ میں اس کی 3 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 4 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 5 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ محمد جی جب ان صحابہ کے سامنے اللہ اللہ ہوتا ہے ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ میں پھر پڑھوں گا، انما المؤمنون الذین، کیا ہو گیا ہے ادھر یار؟ میں بھی دیکھ لوں ذرا، سارے دیکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی۔ بیٹا یہ نعرہ ہے، آپ اسی طرح پرماننٹ لگاتے ہیں یا آج کوئی فنی خرابی ہے آپ کو؟ آپ کھڑے ہو جو، میں آپ کے نعرے پر فیصلہ کروں گا، میں نے اجازت لینی ہے یا کچھ پڑھنا ہے؟ آپ نعرہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
جیتے رہیں سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمن. یار آپ بھی تھوڑی ایکٹیویٹی بند کریں نا, آپ انتظامیہ بھی شفقت کریں, ایکٹیویٹی بند کریں, مجھے سامعین کے ساتھ بات کرنے دیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب صحابہ کے سامنے اللہ کا ذکر آئے ان کا دل کانپ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں آئیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا اللہ پھر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اس لیے کہ یہ تیرے غلام, یہ مومن سارے کے سارے حق ہیں. انما المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا. محبوب تیرے غلام حق ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. محبوب تیرے سارے غلام حق ہیں. محبوب تیرے صحابہ حق ہیں. صحابہ حق ہیں. تم چپ کرو, میں پھر بھی کہوں گا صحابہ حق ہیں. سارے بولو صحابہ. جس کا ایمان قرآن پر ہے سینے کا زور لگاؤ صحابہ. ابو بکر حق ہے. ابو بکر اللہ کی قسم جس کے منہ سے حق نکلا اس کے 20 گناہ معاف ہو گئے. جس کے منہ سے حق نکلا اس کی 20 نیکیاں مل گئی. جس کے منہ سے حق نکلا اس کے 20 درجے بلند ہو گئے. اب پھر کہو ابو بکر, حضرت عمر, عثمان غنی, سارے صحابہ حق ہیں. سارے صحابہ, آواز دو سارے صحابہ. اب رکو میں قرآن کو آگے پڑھوں. آل عمران پڑھ رہا ہوں, 3 نمبر سورہ ہے, 61 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 62 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. محبوب آپ ان سے کہو آپ اپنے بیٹے لاؤ, میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. اپنے بیٹے, آپ اپنے بیٹے لاؤ, میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. اپنے بیٹے, آپ اپنی بیٹیاں لاؤ, میں اپنی بیٹیاں لاتا ہوں. اپنی بیٹیاں. اور آپ اپنے نفس لاؤ, میں اپنے نفس کو لاتا ہوں. اپنے نفس کو لاتا ہوں. نبی معظم نے بیٹوں کی جگہ پہ حسن کو لیا اور حسین کو لیا. نبی معظم نے بیٹیوں کی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو لیا اور نفس کی جگہ پر مولا علی کو لیا. اب میدان میں نبی اپنے گھرانے کے ساتھ آئے تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق. شک نہیں کرنا, یہ سارا حق چلا رہا ہے. مالک مطلب کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ حق ہے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے زور سے کہو سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ حق ہے. فرمایا علی حق ہے. فرمایا علی, جس کا ایمان ہے سارے بولو علی, حسن, حسین, محمد, فاطمہ, علی. دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے. 5 تن پاک حق ہے. نبی کے صحابہ حق ہے. حضور کی آل بھی حق ہے. جسے سمجھ آئی سینے کا غور لگا کے سبحان اللہ کہو بھئی جیو. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی, اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا, شک نہ کرنا. اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا, ان کا ذکر رحمت ہے. دیکھیں ختم ہو گئی تقریر, اجازت دے دے بس, میں نے جو سنانا تھا سنا لیا آپ کو. میں پھر کہہ رہا ہوں علی حق ہے, ابو بکر حق ہے, عمر حق ہے, عثمان غنی حق ہے, فاطمہ الزہرا حق ہے, امام حسن حق ہے. یہ دیکھو نوجوان کیسے بیٹھا ہو, سیدھا ہو کے بیٹھ چودھری. امام حسن حق ہے اور امام حسین حق ہے.
بس بات ختم ہو گئی. ان کا ذکر رحمت ہے. ان کا ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر رحمت ہے. ان کا ذکر میں ذکر کروں گھر بیٹھ کر مولا علی کا. اللہ فرماتا ہے شک نہ کر تیری گھر میں رحمت آئے گی. میں ذکر کروں گھر میں بیٹھ کے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر محمد کی بیٹی کا. اللہ فرماتا ہے شک نہ کر تیرے گھر میں رحمت آئے گی. اس لیے کہ اس گھر کا ذکر رحمت ہے. رحمت. اس گھر کا ذکر کیا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. اس گھر کا ذکر کیا ہے؟ یہ رحمت کیا ہے؟ اوے چودھری مجھے دیکھو میرا بیٹا، آپ کی خیر ہو بھائی، یہ رحمت کیا ہے؟ دیکھو شک نہیں کرنا، ان کا ذکر رحمت ہے. ان کا ذکر کیا ہے؟ یہ رحمت کیا ہے؟ دیکھیں میں اپنے گھر بیٹھ کر اپنی فیملی بٹھا کر اگر مولا علی کا ذکر چھیڑوں، اللہ فرماتا ہے رحمت ہے. کیا ہے بھئی؟ یہ رحمت کیا ہے؟ نہیں بیٹا، برکت جو ہے یہ تو بذات خود قرآن میں لفظ موجود ہے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا 97 نمبر آیت ہے، 3 نمبر سورہ ہے، نام آل عمران ہے. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، مکے میں میرا ایک گھر ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، وہ ہے برکت. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ برکت ہے، لیکن علی کا نام رحمت ہے. علی کا ذکر تو وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. جی بیٹا، رحیم کی طرف سے مہربانی کا ہونا رحمت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا معنی کیا آپ نے. مطلب آپ تو مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ علی علی کرو گے تو دال روٹی ملے گی آپ کو. ہاں جی، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرو، یہاں سے پوچھتے ہیں رحمت کیا ہے. یہاں سے پوچھتے ہیں کہ رحمت کیا ہے. دیکھو میں 25 نمبر سورہ کھول رہا ہوں، 25 نمبر سورہ ہے اور میں 48 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. 48 نمبر آیت ہے یہ. قبلہ آپ میری سبق کو سن رہے ہیں نا، تو یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہوا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. نہیں مزہ آیا، میں کیسے پڑھوں گا؟ پھر پڑھوں. وَهُوَ الَّذِي کدھر ہے؟ آ جائے ذرا، آ جائے. ہاں جی. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وا اور ہوا وہ، الذی وہ اللہ ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، الریاح ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ یہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری سناتی ہیں. اور وہ رحمت کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ہواؤں کے بعد جو آسمان سے پانی اترتا ہے وہ بارش میری رحمت ہے. اب سارے بولو بارش اللہ کی نہیں. نوجوانوں مزہ نہیں آیا. بارش اللہ کی. اچھا یا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آگے پڑھو نا، اب آپ توجہ کرو نا، میں آگے پڑھوں. فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اس پانی کا کام ہے کہ وہ پاک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. پتہ چلا رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کر دینا، پاک کر دینا. رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کر دینا. اب میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرمایا شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا. ادھر تم نے گھر میں علی علی کیا، ادھر سارے سننے والے پاک ہو جائیں گے. ٹھنڈا بولے ہو، میں کیسے آگے بات کروں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں ادھر مصطفیٰ کی بیٹی کا ذکر چھڑا، ادھر سننے والے پاک ہو جائیں گے. پاک
پاک ہو جائیں گے۔ اب مجھے کہنے دو کو قرآن کہہ رہا ہے علی کی بات بندوں کو پاک کرتی ہے، علی کی بات بندوں کو پاک کرتی ہے، علی کی بات بندوں کو پاک کرتی ہے۔ میں صبح تک پڑھوں گا، اگر تم نہیں بولو گے میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا۔ علی کی بات بندوں کو پاک کرتی ہے، علی کی بات بندوں کو پاک کرتی ہے۔ نہیں مزہ آیا مجھے جسے قرآن سے جتنی پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ علی کی بات بندوں کو پاک کرتی ہے۔ دیکھو سیدوں کے آستانے پہ آنے والوں میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، جس کی بات بندوں کو پاک کر جائے اللہ جانے وہ اتنی اپنی ذات کتنی پاک ہو۔ یہ مقام ہے ہمارے ہاں اہل سنت میں، نبی کی آل کا، نبی کے صحابہ کا، مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ ہر بات پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سن کر سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آیت بارش کی پڑی گئی، سبحان اللہ، لگ نبی کے گھر پر گئی۔ آیت تو بارش کی تھی اور لگ کہاں گئی؟ نبی کے گھر پر۔ تو آپ نے آگے سے سبحان اللہ کہہ دیا، سوچا بھی نہیں کہ بات تو بارش کی تھی اور آپ نے نبی کے گھر پر۔ دیکھیں میں کوئی جتنا نسے گا اتنا پھنسے گا، اتنا پھنسے گا۔ اللہ نے پاک پھر بھی اسی گھر سے کروانا ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں آیت گھر کی پڑھو تو ہم پڑھنے کو تیار ہیں، آپ سننے کو تیار ہیں تو ہم پڑھ دیتے ہیں بھائی۔ سورہ کا نام جمعہ ہے، 62 نمبر سورہ ہے، اور آیت یہاں دوسری آیت آ رہی ہے۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے پڑھ سکتا ہوں؟ اب تو مولانا بزرگ ہیں اور وہ بھی سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں۔ پھر پڑھتا ہوں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ فرمایا جتھے مرضی نسل ہو پاک میں پھر بھی تو محمد نے کوئی تو کروانا ہے۔ جیتے رہیں جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کی بات اتنی پاک ہے کہ وہ سننے والوں کو پاک کر جائے، اب ان کی ذات کتنی پاک ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وہ ذات میرا گھر دیکھا ہے؟ جی مالک کعبہ ہے۔ فرمایا میرے کعبے سے بھی زیادہ پاک وہ گھر ہے۔ نہیں میرا اللہ تیرا گھر کعبہ کتنا پاک ہے؟ سورہ کا نام بقر ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 125 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سنو زمانے والو، جب میرے گھر کی باری آئی تھی تو میں نے ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم یہ میرا گھر ہے، اسے پاک تو آپ نے رکھنا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، اسے تو پاک آپ نے رکھنا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، اسے تو پاک آپ نے رکھنا ہے۔ نہیں بیٹا جیسے یہ 2 بچے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں باقی سارا مجمع کیوں نہیں کہہ رہا؟ پھر سنو یہ میرا گھر ہے، اسے تو پاک آپ نے رکھنا ہے۔ جب کعبے کی پاکیزگی کی باری آئی تو ہم نے ابراہیم سے کہا اسے پاک آپ نے رکھنا ہے، لیکن جب حسین کی اماں کی باری آئی تو ہم نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ فاطمہ کا گھر ہے، اسے پاک میں نے رکھنا ہے۔ اب سمجھ آئی کعبہ تو اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، مصطفیٰ کی بیٹی تو اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے۔ اب نہ کسی کو اللہ کی قدرت عقل میں آ سکتی ہے، نہ فاطمہ کی پاکی عقل میں آ سکتی ہے۔ جسے اب بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ گھر کتنا پاک ہے، اسے ابو بکر سے پوچھنا پڑے گا۔
اسے ابو بکر سے پوچھنا پڑے گا کون ابو بکر ہے. مولا علی کے پاس آ کے ابو بکر کہہ رہے ہیں بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں بخن بخن یا علی. بھائی میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں بخن بخن یا علی. معنی یہ ہے یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو. مولا علی نے ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے کہا کیسی مبارک ہے یا ابا بکر؟ فرمایا سمعت رسول اللہ، میں نے حسین کے نانا کی زبان ما ینطق سے سنا ہے کہ لا یجوز احد صراطا الا من کتب علی الجواز. تب تک کوئی بندہ جنت جا ہی نہیں سکتا جب تک اسے حسین کا بابا چٹ نہیں دے دے گا. جب تک اسے حسین کا بابا چٹ نہیں دے گا تب تک وہ بندہ جنت ہی نہیں جا سکتا. یہ جملہ سننے کے بعد مولا علی نے ابو بکر سے کہا ابو بکر آپ کو مبارک ہو، ابو بکر آپ کو مبارک ہو، ابو بکر آپ کو مبارک ہو. دیکھو میرے دوستو، ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، ورنہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ بات کیا ہے. ابو بکر آپ کو مبارک ہو، ابو بکر آپ کو مبارک. نوجوانوں میں سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، 9 نمبر سورہ ہے اور میں 99 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اگر آپ توجہ کرو تو میں پڑھنی شروع کر دوں. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کا. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب، نہیں یہاں وامن العرابی، وامن العرابی من یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے وامن العرابی من یؤمن باللہ والیوم الآخر. کچھ گاؤں والے کچھ پنڈوں کچھ تیرے صحابی آئے نے من یؤمن باللہ والیوم الآخر. ان کے مکان کچے ہیں، ایمان پکے ہیں. ان کے مکان کچے ہیں، ایمان پکے ہیں. اچھا مالک، تو پھر فرمایا سنو صحابہ کیا ہیں. وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. اپنے گاؤں سے اپنے سروں پر سامان اٹھا کر لاتے ہیں اور نبی کی کچہری میں آ کے خرچ کرتے ہیں. سامان اٹھا کے لاتے ہیں اور نبی کی کچہری میں خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی نیت کیا ہے؟ وقت کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کتنی دیر ہوگی پڑھتے ہوئے؟ نہیں ٹائم مجھے کتنی دیر ہوگی پڑھتے ہوئے؟ 35 منٹ. بس میں 10 منٹ اور لوں گا اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. وَيُنْفِقُوا وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. ان کی نیت یہ ہے کہ جب ہم یہ مال مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے ان کے راستے میں خرچ کریں گے، اگر محمد عربی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہمیں بھی اللہ کا قرب مل جائے گا. کیا نبی کے صحابہ کی شان ہو رہی ہے. ہمیں اللہ کا قرب میسر آ جائے گا، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے گا. کیا آگے پڑھتے وصلوات الرسول. اور نیت ان کی یہ ہے کہ مصطفیٰ دعا مانگ دے. کیا مانگے؟ کون؟ کس پر؟ جی نہیں بیٹا، نہیں جی، 1 منٹ. آپ نے ٹھیک کہا. آپ کا نام کیا ہے؟ ندیم نوجوان ہے بیٹا. کس پر دعا مانگی؟ کون سا مال؟ جو صحابہ گھروں سے لائے ہیں. کس لیے لائے ہیں؟ حضور کے راستے میں خرچ کرنے کے. کیوں؟ کیونکہ اگر نبی خوش ہو گئے تو اللہ کا قرب ملے گا. کون سا مال کون سا تھا؟ کرنسی تھی؟ پھر کون سا مال تھا؟ نہیں بیٹا، کھجوریں تھیں، جوں تھا، کھانے والی چیزیں تھیں. مصطفیٰ کے سامنے رکھتے تھے اور چاہتے یہ تھے نبی دعا مانگے.
جسے سمجھ آ گئی اسے میں داد دیتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں اسے سمجھا کے جاتا ہوں۔ نیت یہ تھی کہ کھانے والی چیزوں کو سامنے رکھ کے نبی دعا مانگے تاکہ قیامت تک آل نبی اور اصحاب نبی کے ذکر میں سے آنے والوں کو سبق مل جائے کہ کھانے والی چیزیں سامنے رکھ کے دعائیں مانگنا بدعت نہیں ہوتا، سنت ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر رحمت ہے، ان کا ذکر ہدایت ہے، ان کا ذکر عبرت ہے، ان کا ذکر سبق ہی سبق ہے۔ اب دو ذکر کرو اور مجھے اجازت بخشو، دو ذکر کرو ان کے، دو ذکر، ایک ادھر سے لو ایک ادھر سے لو۔ تم چپ ہو، میں کیا کروں آگے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ایک ذکر ہے سورہ نور میں، 24واں سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے، اور ایک ذکر ہے سورہ دہر میں، 67 نمبر سورہ ہے اور 8ویں آیت ہے۔ بس اب آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے۔ لو جی تقریر ختم ہو گئی۔ ایک ذکر ہے سورہ نور میں، 24واں سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے۔ ایک ذکر ہے سورہ دہر میں، 67 نمبر سورہ ہے، 8ویں آیت ہے۔ دونوں ذکر ہیں۔ سورہ نور والی آیت میں ابو بکر کا ذکر ہے، سورہ دہر والی آیت میں مولا علی کا ذکر ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، جسے جلدی ہے وہ ابھی کھولو اور خود پڑھو۔ میں ساری زندگی منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا اگر غلط ہو جائے تو۔ ادھر ذکر ہے حضرت ابو بکر کا اور لکھا ہے یہ آیت آئی ابو بکر کی شان میں۔ ادھر ذکر ہے مولا علی کا اور لکھا ہوا ہے یہ آیت آئی مولا علی کی شان میں۔ اچھا ادھر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر اللہ کے نام پہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہینے کا راشن دے کر مہربانی کرتے ہیں، اور ادھر کیا آیت ہے؟ 3 دن آتے رہے مانگنے والے اور مولا علی لنگر بانٹتے رہے۔ رولا مولا علی اور ابو بکر کے فضائل کا نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ رولا تو یہ ہے وہ کر کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ ابو بکر ادھر مصطح کو لنگر دے رہے ہیں رسول کی محبت میں، اور ادھر مولا۔ یارا کون ہے ابو بکر؟ ہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آدھی رات کا وقت ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، سونی گلیوں میں مصطفیٰ کا گزر ہو رہا ہے۔ ایک دروازے کے پاس سے گزرے اور ایک بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پائی، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو۔ مصطفیٰ کے قدم رک گئے، دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا، کوئی مصلی پر تھا، اسے نبوت کی خوشبو آ گئی، وہی نماز چھوڑ دی، نماز وہی چھوڑ دی۔ اب میرے مصطفیٰ نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا ابو بکر آدھی رات گزر رہی ہے، آپ مصلی پر تھے، نماز چھوڑ دی کیوں؟ اور سنو تمہارے گھر میں اس وقت کوئی ہانڈی رکھی ہے، یہ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کیسی ہے؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے آقا این قدر مستم کے از چشمم شرابہ اکبرو، این قدر مستم کے از چشمم شرابہ اکبرو، آقا این قدر مستم کے از چشمم شرابہ اکبرو، جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے میری آنکھیں آپ کے جلووں کی مستی میں محو رہتی۔ این قدر مستم کے از چشمم شرابہ اکبرو، جب سے آپ کی چہرے کو دیکھا ہے مجھے آپ کے نور کے جلووں کا نشہ سا چڑھا رہتا ہے۔ اور آقا این قدر مستم کے از چشمم شرابہ اکبرو، از دلے من سوختہ
دودھ کباب ادبرو، یہ جو آپ کو خوشبو آئی ہے یہ کوئی ہانڈی نہیں رکھی ہوئی، میرے سینے میں دل آپ کی محبت میں جلا جا رہا ہے، آج اس کی خوشبو محبوب تک آ گئی ہے۔ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اور پھر کہنے لگے قطرائے خون جگر گر منبع دریا ریختی، قطرائے خون جگر گر منبع دریا ریختی۔ آقا اگر کوئی شخص میرے وجود کے سینے، دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، شاباش دیکھو شاباش، توجہ سے دیکھو، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ دیکھ لیا ہے؟ افسوس ہے تمہاری سماعتوں پر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کے نور کے جلووں کی مستی میں میری آنکھوں کو آپ کے جلووں کا نشہ چڑھا رہتا ہے۔ ہاں قطرائے اور از دلے منسوختہ دودھ کبابہ ادبرو، کوئی گوشت نہیں رکھا، آدھی رات ہے میرے سینے میں جو دل ہے آپ کی محبت میں بنا جا رہا ہے، آپ کے پیار میں، آپ کے پیار کی تپش میں بھونا جا رہا ہے۔ آج اللہ نے مہربانی کی ہے، محب کے دل کی خوشبو محبوب کو آ گئی ہے۔ اور آقا قطرائے خون جگر گر منبع دریا ریختی، اگر کوئی میرا سینہ چیرے، سینے سے دل نکالے، دل میں سے 2 قطرے خون کے نکال کر اس کا ایک قطرہ دریا میں پھینک دے، ماہی گریاں سینہ بریاں ماہی ذیابہ ادبرو، میرا حبیب وہ سارے سمندر کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے دے، مچھلیوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ مچھلیوں کو پانی سے اتنا پیار نہیں جتنا ابو بکر کو محمد سے پیار ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ اب آپ نے کہا ابو بکر آپ تو نماز میں تھے، ابو بکر آپ تو نماز میں تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، جسے نہیں سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ کہو، جسے آ رہی ہے وہ بھی کہو، اور میں سمجھا دوں گا، سارے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، سجدہ کے باشد روا وے آفتابہ ادبرو۔ آپ ہی نے تو کہا ہے سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ زمانے کا سورج جس کے سر پہ آ جائے تو سجدہ تو وہ نہیں کرتا، نبوت کا سراج منیرہ جس کے گھر آ جائے وہ سجدے کرے کہ تیری زیارت کرے۔ شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، ان کا ذکر ہدایت ہے، ان کا ذکر رحمت ہے، ان کا ذکر اچھا میں نے لطیفہ سنایا ہے آپ کو، آپ ہنس رہے ہو تینوں نوجوان، ان کا ذکر رحمت ہے، ان کا ذکر سبق ہے۔ 3 دن گزر گئے، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا، حسن نے کچھ نہیں کھایا، حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ یتیم آتا ہے، آگ کہتا ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ہاں یتیم آگ کہتا ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت میں یتیم ہوں۔ سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ بھی اس گھر سے خالی نہیں جاتا۔ مولا علی کا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، پانی سے روزہ کھلا ہے، اٹھے اپنا کھانا دیا، حسن نے دیکھا بابا نے نہیں کھایا اپنا دے دیا، حسین نے دیکھا بابا نے نہیں کھایا اپنا دے دیا، سیدہ نے دیکھا کہ میرے سر کے تاج نے نہیں کھایا، ان کے ذکر میں ہدایت ہے، ان کے ذکر میں سارے بولو
مصطفیٰ سیدہ کے پاس آئے اور آ کے فرمانے لگے فاطمہ جی بابا علی کے ساتھ تیرا نکاح رکھا ہے، اس تاریخ کو علی دلہا بن کر آئے گا، لیکن میں کہاں سے پڑھوں؟ نہیں ابھی نہیں قرآن پڑھ رہا میں، ابھی علامہ عبد الرحمن بن صفوری کی نزہۃ المجالس کی دوسری جلد ضیاء القرآن سے، ضیاء القرآن پبلشر ہے، اس نے چھپائی ہے، دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں۔ بی بی پاک کے پاس مصطفیٰ آئے، ان کے ذکر میں ہدایت ہے، ان کے ذکر میں ان کے ذکر میں رحمت ہے، ان کے ذکر میں سبق ہے، ان کے ذکر سے دل مضبوط ہوتا ہے، ان کے ذکر سے اندر بدلتا ہے، ان کے ذکر سے باہر بدلتا ہے، ان کے ذکر سے بندہ حق تک پہنچتا ہے، ان کا ذکر نصیحت ہے اور انہی کا ذکر صراط مستقیم کو یاد کرواتا ہے۔ یہی تو قرآن پڑھا ہے۔ تو اب عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ جی بابا تیرے نکاح کا وقت ہے اور علی دلہا بن کر آئے گا، میری بیٹی کے پاس پرانے کپڑے ہیں، فاطمہ جی بابا اگر آپ کہو تو میں مدینے کے بازار سے آپ کی شادی کے لیے اچھا سا جوڑا لے آؤں۔ کہاں میں آیا ہوں؟ چھانگا مانگا اسے کہتے ہیں۔ میں چھانگا مانگا سے لے کر پورے پاکستان کی دنیا کے سارے پلازے اکٹھے کر کے اس ایک چھوٹی سی دکان کی جوتی پہ قربان کروں جہاں سے محمد فاطمہ کی شادی کی شاپنگ فرما رہے ہیں۔ جوڑا لیا، واپس آ گئے۔ بیٹی جی بابا یہ سوٹ رکھ لو، جس دن نکاح آئے اسے زیب تن کرنا۔ بی بی نے سوٹ رکھا، مصطفیٰ نے سوٹ دیا، دروازے پہ دستک ہوئی، افتح لیا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت۔ میں نے سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ بھی اس دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ بی بی بیٹی جوان ہے، اس کے لیے کوئی کپڑا تن ڈھانکنے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے کوئی سوٹ مل جائے۔ مصطفیٰ کی صاحبزادی نے ایک دفعہ ہاتھ بڑھایا کہ کوئی بوسیدہ پرانا کپڑا مانگ، پھر فوراً ان کے گھر میں قرآن آیا تھا نا، پھر فوراً حسین کی اماں کے ذہن عالیہ میں وہ آیت آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی راہ میں وہ نہیں دیتے جو خود کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کی راہ میں تو وہ دیتے ہیں جو خود کو اچھا لگتا ہے۔ واہ فاطمہ تیری دہلیز پہ میں قربان ہو جاؤں، شادی والا جوڑا نکالا، مانگنے والے کو دے کے بھیج دیا۔ اب جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کے ذکر میں ہدایت تو ہے نا، ان کے ذکر میں عبرت تو ہے نا، دل کو مضبوطی تو ملے گی اگر تم کان لگا کے سنو گے سبحان اللہ کہتے ہوئے۔ یہ جوڑا لے کر دروازے سے ہٹا، علامہ کہتے ہیں کنڈی کھٹکی افتح لیا اہل البیت باب الجنہ، دروازہ کھٹکا اور آواز آئی جنت کے مال کو دروازہ کھولو۔ بی بی فرمایا کون آئے؟ باہر سے آواز آئی بی بی تیرے بابا کا نوکر جبریل آیا ہے۔ کہا کیسے آیا ہے؟ بی بی اللہ نے جنت سے آپ کی شادی کا جوڑا بھیجا ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہے گا۔ جنت سے آپ کی شادی کا جوڑا آیا ہے، جنت سے سیدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، نعرہ غوثیہ۔ مفتی صاحب ہے نا، آج وہ دستار نہیں ہے نا، مجھے پہچان میں نہیں آ رہے۔ حضرت مولانا حنیف قریشی صاحب زندہ باد کہہ دیں، مناظر اسلام زندہ باد کہہ دیں،
ختم ہو گئی تقریر؟ نہیں ختم ہو گئی ہے یار، اوے ہو گئی ہے، اور سن لو، ہونے دو، جانے دو، اب مجھے تھکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ میرے ملک کا بہت بڑا سرمایہ آپ کے پاس تشریف لے آئے، انہیں فوراً ممبر پر لائیں اور ان کا خطاب سنیں، اور مجھ نالائق کو اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بی بی جنت سے جوڑا آیا ہے، ہائے ہائے، سیدہ جنت سے جوڑا آیا ہے۔ میں واپس چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ 3 دن سے مانگنے والے آ رہے تھے، 3 دن سے، 3 دن سے، کتنے دن سے؟ اور قرآن حکیم کی آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جب بی بی نے 3 دن کچھ نہیں نہ کھایا، اوے بیٹا، اوے شیر، کر لو بات، کرو، پھر پڑھ لیں گے، کر لو کر لو۔ افسوس ہے یار آپ پر، 3 دن سے حسن نے کچھ نہیں کھایا، حسین نے کچھ نہیں کھایا، مولا علی نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، بندہ مانگنے ایک آتا تھا، لنگر سارے ٹبر کا جاتا تھا۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، بندہ مانگنے ایک آتا تھا، لنگر سارے ٹبر کا جاتا تھا۔ یہ چکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، علی کا دروازہ ہے، ایک کے لیے مانگ کے دیکھو، سارے ٹبر کا لے کے جاؤ گے۔ 3 دن بعد مصطفیٰ اپنی صاحبزادی کے ہاں آئے، بی بی کو سینے سے لگایا۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی سیدہ بابا کے سینے سے لگی، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن لے کر جبریل آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اللہ نے فرمایا محبوب محمد جی، تیری بیٹی فاطمہ نے 3 دن یہ کھانا میری محبت میں دیا ہے۔ کس کی محبت میں؟ وہ جو اندر سید ہے نا قبر میں، اس کی قبر میں سے جسے دعا لینی ہے نا، وہ کہو اللہ، نہیں اونچی، اللہ۔ اب بتاؤ کس کی محبت میں؟ اونچی بولو، ہاں جی، اللہ کی محبت میں فاطمہ نے کھانا دیا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فائق صاحب، ٹوپی پسند آ گئی آپ کی، میری محبت میں مجھے دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ پھر اس نوجوان نے میری محبت میں ٹوپی مجھے دے دی ہے، دے دیں جی، یہ مجھے مل گئی ہے، میں نے رکھ لی ہے، اس نے میری محبت میں دی ہے۔ جس کی محبت میں دینا شے اسے دیتے ہیں۔ جو میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، بس کافی ہے، بس کافی ہے، جو میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، بس کافی ہے۔ پھر کہہ دیتا ہوں، جس کی محبت میں دینا شے اسے دیتے ہیں۔ اللہ نے سند دی، فاطمہ نے کھانا میری محبت میں دیا۔ اب سمجھ آئی، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آئی ہے چپ کیوں بیٹھا ہوا؟ اب جبریل آیا، بی بی جوڑا ہے، جنت کا جوڑا ہے، شادی کے لیے جنت کا جوڑا ہے۔ علی دلہا بن کر آئے، سیدہ نے جنت کا جوڑا زیب تن کیا۔ مصطفیٰ صاحبزادی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے بیٹا وہ جوڑا کدھر ہے جو میں تیرا بابا لایا تھا؟ کہا بابا وہ تو تیرے نام کا صدقہ مانگنے والے کو دے دیا تھا۔ بیٹا یہ جوڑا کہاں سے آیا ہے؟ بابا تیری بیٹی کی شادی کے لیے جوڑا اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ چانگا مانگا والوں، 80 یہودیوں کی گھروں کی نوجوان بچیاں حسین کی اماں کی شادی کا جوڑا دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہدایت ہے ان کے ذکر میں، یہ سبق ہے ان کے ذکر میں۔
اسی ذکر کے لیے میرے ساتھ حافظ شہباز صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں سماعت کریں اور پھر مجھے اجازت بخشیں. آؤ جی، آؤ آؤ. کیا